قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ساتھ اللہ کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ناموں میں الحاد پیدا کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے کیے کی سزا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ اچھا نام وہ ہوتا ہے جس میں اچھی صفت ہو۔ کوئی بھی شخص، حتیٰ کہ ابن حجر کا معنی پتھر کا بیٹا، باپ کا نام پتھر ہو سکتا ہے، اب پتھر ہے بالکل، اس کی بھی ایک صفت ہے یہ کہ پتھر صفت آدمی ہے، اٹل آدمی ہے، ڈٹ جانے والا آدمی ہے، سخت ہے۔ تو وہ نام جس میں صفت کوئی نہ ہو وہ نام نہیں ہوتا۔ اور ناموں کے شخصیات پر اثرات ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا نام ہے، آپ کے نام کا آپ کی ذات پر اثر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مذاکرات کر رہے ہیں مکے والوں کے ساتھ، تو ان کی طرف سے مذاکرات کے لیے سہیل بن عمر آ گیا۔ سہیل سہل سے ہے، سہل کا معنی آسان۔ آپ نے فرمایا لو سہیل آ گیا، اب کام آسان ہو جائے۔ اور آپ نے کئی لوگوں کے نام چینج کیے، کئی لوگوں کے نام جن کا معنی غلط تھا یا اس میں کوئی خامی پائی جاتی تھی، وہ اپنے تبدیل کر دیے۔ یہ تصور کہ فلاں نام بوجھل ہوتا ہے بچے پر، یہ تصور درست نہیں۔ نام بہت اچھا ہے، عبد العلیم، عبد الکریم، عبد الحفیظ، عبد البصیر، عبداللہ، عبد الرحمن، اور وہ کہہ دیتا جی بچے پر بوجھل ہے، اس کو چینج کر دو۔ جب نام اچھا ہے تو بوجھل کیسے ہوا؟ بوجھل کا تصور، نام کے بوجھل ہونے کا تصور، بعض کلمات کے بوجھل ہونے کا تصور، بعض کلمات کے گرم یا سرد ہونے کا تصور، یہ سب آپ نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، آیت کریمہ زیادہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس سے گرمی ہو جاتی، یہ اپنا بنایا ہوا تصور ہے، اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا۔ جو ایک بار اچھی ہے تو 10 بار اور اچھی ہے، 1000 بار پڑھو اور اچھی ہے، لیکن 100 سے زیادہ گنتی نہیں کرنی چاہیے۔ 100 تک گنتی حدیثوں میں آتا ہے بعض اذکار کی، جن کو اوپن قرار دیا ان کو اوپن پڑھو، اس کی گنتی شمار یہ مسنون کام نہیں ہے۔ 100 سے زیادہ گنتی والا کوئی ذکر نہیں اسلام میں۔ تو کوئی جملہ، کوئی ذکر، کوئی آیت، کوئی وظیفہ گرم، سرد، بوجھل، ہلکا ہونے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ کسی نام کے بوجھل اور ہلکا ہونے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ البتہ اس کا معنی اگر غلط ہے، اس کا برا اثر اس شخصیت پر پڑ سکتا ہے، اس لیے وہ نام آپ نے کئی لوگوں کے تبدیل کیے ہیں۔ تو بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سارے اچھے ہیں جو اس نے اپنے نام رکھے ہیں، اور کسی کی کوئی ہمت نہیں کہ اپنے رب کا نام رکھے، اور جو رب نے نام رکھے ہیں وہ سب اچھے ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ اللہ کے رکھے ہوئے نام جو اس نے بتائے ہیں وہ سب اچھے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مخلوق اپنے رب کا نام رکھے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نام جو صرف رب کے ہو سکتے ہیں، ان ناموں کے ساتھ مخلوق کو پکارا جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو انسان کو سمیع کہا جا سکتا ہے، بصیر کہا جا سکتا ہے، عبد السمیع بھی کہا جا سکتا ہے، اکیلا سمیع بھی کہا جا سکتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے رؤوف الرحیم بنایا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس لیے کسی کو عبد الرؤوف بھی کہا جا سکتا ہے، رؤوف بھی کہا جا سکتا ہے، عبد الرحیم بھی کہا جا سکتا ہے، رحیم بھی کہا جا سکتا ہے۔ بادشاہ کی بیوی امرأۃ العزیز، مصر کے بادشاہ کی بیوی کو اور مصر کے بادشاہ کو العزیز کہا ہے، اس کا مطلب العزیز بندہ بھی ہو سکتا ہے،
آپ کسی کو عزیز بھی کہہ سکتے ہیں، عبدالعزیز بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بعض نام ایسے ہیں جو صرف اللہ کے ہو سکتے ہیں، جیسے اللہ، عبداللہ۔ عبداللہ کو اگر آپ اللہ کہیں گے تو جائز نہیں ہوگا۔ الصمد، یہ صرف اللہ کا نام ہو سکتا ہے، بندے کو آپ صمد کہیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ رزاق صرف اللہ ہے، بندے کو رزاق کہو گے تو ناجائز ہوگا۔ خالق صرف اللہ ہے، مخلوق میں کوئی خالق نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو نام ہیں ان کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے۔ فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، وہ لوگ جو میرے ناموں میں الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کو اللہ سزا دے گا۔ کوئی شخص اپنے باپ کا نام بگاڑے تو کیسا لگے گا؟ کیا کہو گے؟ کوئی اپنے ابا کا نام بگاڑے تو برا ہے، کوئی اپنے اللہ کا نام بگاڑے تو کتنا برا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام بگاڑنا جائز نہیں۔ عبداللہ کو لوگ دلہ بول دیتے ہیں، عبد الرحمن کو کوئی اپنے جو بگاڑنا ہے تو اس کا کوئی قانون تو نہیں ہے نا، جو چاہو بنا دو۔ تو عبد نہیں بگڑتا، رحمان لفظ بگڑ جاتا ہے، عبد تو نہیں بگڑتا، لفظ اللہ بگڑتا ہے، یہ جائز نہیں۔ عبدالعزیز کا نام بگاڑ دیتے ہیں تو اس میں العزیز بدل رہا ہوتا ہے، عبد نہیں خراب ہو رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام بگڑتا ہے، اس لیے باز آ جاؤ۔ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اگر اللہ کا نام بگڑ نہ بھی رہا ہو تب بھی آپ اس کو اچھے نام سے پکارو نا، مسلمان کو اس کے ایسے نام سے پکارو جس کو وہ پسند کرتا ہے، نام بگاڑنا تو جائز ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے الرحمن۔ پچھلی حکومت میں وزیر خارجہ یا داخلہ تھا عبد الرحمن ملک، تو اس کو سب رحمان ملک ہی کہتے تھے، بہت غلط، جائز نہیں۔ اس سے پچھلی حکومت میں پرویز الہی تھا، آج کل بھی ہے، جب وہ بیان دیتا تو انگریزی میڈیا کہتا الہی سیز، الہی نے یوں کہا۔ کیا وہ تمہارا الہی ہے؟ بہت غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یا خدا کہنا، خدا کے نام سے پکارنا، یہ نہ عربی کا لفظ ہے اور نہ اللہ نے اپنا نام ہی رکھا ہے۔ یزداں کہہ کر پکارنا، اپنے آپ کو یزدانی کہلوانا، یہ آتش پرستوں کا معبود ہے، یہ مسلمانوں کا معبود نہیں ہے یزداں، اور نہ یہ عربی کا لفظ ہے۔ اللہ کے نام وہ جو اللہ نے اپنے نام رکھے، جو نام لوگوں نے اللہ کے نام لگا دیے ہیں وہ اللہ کے نام نہیں ہے، نام وہ اچھے ہیں، نہ ان کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے پکارو اور نام کسی اور کا لو تو میں آپ کی بات سنوں گا؟ میں آگے جا رہا ہوں، آپ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، مجھے پکار رہے ہیں، مگر میرا نام نہیں کسی اور کا نام لے رہے ہیں، میں آپ کی بات سنوں گا؟ آپ یزداں کو پکارو، رب رحمان تمہاری بات کیسے سنے گا؟ آپ اس کو پکار ہی نہیں رہے۔ یا خدا یا خدا یا خدایا، آپ کسی اور کو پکار رہے ہو، آپ پارسیوں کے، ایرانیوں کے، آتش پرستوں کے رب کو پکار رہے ہو، آپ اپنے رب کو نہیں پکار رہے ہو، وہ تمہاری کیسے سنے گا؟ کوئی کہتا ہے او مائی لارڈ، او مائی گاڈ، کوئی کہتا ہے رام رام، اور سب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو ہم پکار رہے ہیں، جو اوپر والا ہے اس کو پکار رہے ہیں۔ ہندو بھی کہتے ہیں اوپر والے کو ہم پکار رہے ہیں، یہ نام اللہ نے اپنے نہیں رکھے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ اور جو رب نے اپنا نام نہیں رکھا وہ اچھا ہو سکتا؟ وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں میرا وہ نام جو آپ کے خیال میں زیادہ اچھا ہے اور میں اس کو پسند نہیں کرتا، تو میں آپ کی بات کیسے سنوں گا؟
وہ نام اگر اچھے بھی ہوتے تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نام رکھے نہیں تو کیسے آپ کی دعا کو سنے گا؟ نظم و نعتوں میں آپ کو بار بار نظر آئے گا یا خدا یا خدا یا خدا، کیا اپنے اور کیا پرائے، کیا توحید والے اور کیا دوسرے، سب ایک ہی چکر میں نکل گئے۔ ان موضوعات کو بیان نہیں کیا جاتا، بہت کم ان پر بات نہیں کی جاتی، جبکہ یہ میرے رب کی ذات کے متعلق بات ہے، رب کے ذاتی معرفت کی باتیں ہیں، اور ان کا مقام اتنا اعلیٰ ہے جتنا رب ذوالجلال کا مقام اعلیٰ ہے، کیونکہ اس کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام وہ جو اللہ نے بیان کر دیے قرآن میں یا سنت مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا راستہ اور طریقہ بیان کرنے کا، سرچ کرنے کا، ثابت کرنے کا ایک ہی ہے، وہی اللہ تعالیٰ سے وہی آئے گی تو بتائے گی اللہ کے کیا کیا نام ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ کوئی اٹکل پچو لگائے، کسی کو خواب میں آئے، کسی کا اجتہاد ہو، اس سے اللہ کے نام نہیں بنتے۔ اللہ کے نام اللہ کے افعال سے نہیں بنتے، ہمارے نام بھی ہمارے افعال سے نہیں بنتے۔ آپ دن میں کتنے کام کرتے ہیں، تو جتنے آپ کام کرتے ہیں اتنے آپ کے نام ہو جائیں۔ آپ کھاتے ہیں تو آپ کا نام پیٹو رکھ دیں، چٹورا رکھ دیں۔ آپ سوتے ہیں تو آپ کا نام نومی رکھ دیں۔ کوئی بھاگتا ہے تو اس کا نام بگوڑا رکھ دیں۔ کام تو انسان بہت کرتا ہے، مگر کیا ہر کام پر نام بنتا ہے؟ جب ہمارے ہر کام پر نام نہیں بنتا تو رب ذوالجلال کے کاموں پر خود نام بناتے چلے جانا۔ اے خداوند کریم، پتہ نہیں کیا کیا بنائے ہوئے ہیں، پھر وہ جو رب نے نام بتائے ان کی طرف آؤ نا، ان کے ساتھ پکارو نا، اے فلاں کام کرنے والے، اے فلاں کام کرنے والے، میری دعا کو سن لے، اے کائنات کو چلانے والے، میری دعا کو سن لے۔ اللہ کے نام تو بہت ہے، اللہ کے کام بھی بہت ہیں، مگر ہر کام سے اللہ کا نام نہیں بنتا۔ انسان اللہ کا نام بنا ہی نہیں سکتا، نام وہ ہے جو آسمان سے آیا۔ اس لیے فرمایا جو الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کو سزا ملے گی۔ اور یہ سب الحاد کی شکلیں ہیں کہ کوئی شخص بندے کا نام ایسا جو صرف اللہ کا خاص نام ہے وہ بندے کا نام رکھ دے، ابد ساتھ نہ لگائے، یا اپنی طرف سے نام بنا دے اللہ تعالیٰ کا، یا اللہ تعالیٰ کے نام کا معنی اپنی زبان میں کر کے اس معنی کے ساتھ پکارے۔ عبد الکریم کا کوئی اگر پکارے او کرم کرنے والے کے بندے ادھر آ، تو خوش ہوگا اس بات سے، وہ کہے میں تیرے نام کا ترجمہ ہی تو کیا، میں نے ترجمہ ہی تو کیا تیرے نام کا۔ ناموں کے ترجمے بسا اوقات بڑے غلط سلط ہوتے ہیں، نام بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا نام ہے جندب بن جنادہ، ٹڈا بن مکڑا۔ جاہل لوگ تھے، اس طرح کے نام رکھ دیتے تھے۔ تو آپ نام اس کا ترجمہ کر کے پکارو گے تو اچھا لگے گا۔ یہ کہتے ہیں جی خدا جو ہے یہ مالک کا ترجمہ ہم نے کیا ہوا ہے، اس لیے ہم ترجمہ کر کے اس کو پکارتے ہیں۔ غلط بات ہے، نہ نام کے ترجمے کے ساتھ پکارنا ہے، نہ اپنی طرف سے نام بنانا ہے، بلکہ اس کے نام وہ ہیں جو آسمان سے آئے ہیں، صرف ان کے ساتھ پکارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان سب کو یاد کرے گا جنت میں جائے گا۔ یہ روایت تو کہہ رہی ہے 99 نام ہیں۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا پڑھے گا، اللہ کے ناموں کا واسطہ دینے والی دعا، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو، جتنا گہرا غم ہوگا اتنی ہی گہری خوشی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے غم کو خوشی کے ساتھ چینج کر دے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟
اللہم انی عبدک، میں تیرا بندہ، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا، وابن امتک، تیری بندی کا بیٹا، ناصیتی بیدک، یا اللہ میرے ماتھے کی پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں، مطلب یہ کہ میں تم سے بھاگ نہیں سکتا، میرا کنٹرول تیرے پاس ہے۔ ماضٍ فی حکمک، جو تیرے فیصلے ہیں وہ مجھ پر جاری اور ساری ہیں۔ عادل فی قضاءک، میں شکایت کرتے ہوئے نہیں کہہ رہا بلکہ اعتراف کر رہا ہوں کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے فیصلے مجھ پر چلتے ہیں اور تیرے سارے فیصلے مجھ پر عدل سے خالی نہیں ہیں، عدل کے ساتھ ہیں، میں اس کی شکایت بھی نہیں کرتا۔ اسألک بکل اسم ہو لک، یا اللہ میں تیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے اپنا نام رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، جو جو نام تو نے قرآن میں نازل کیا ہے ان سب کا واسطہ دیتا ہوں، او علمتہ احدا من خلقک، یا اللہ ان ناموں کا واسطہ بھی دیتا ہوں جو تو نے اپنے کسی بندے کو بتائے ہوئے ہیں اور وہ قرآن میں نہیں ہے۔ او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا اللہ میں ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں جو آج تک تو نے کسی کو نہیں بتایا، وہ تیرے علم میں ہے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، میرے غم کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے، وذہاب ہمی وغمی، میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ قرآن کو بنا دے۔ یہ دعا جو پڑھتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے غم کو خوشی کے ساتھ تبدیل کر دے۔ تو اس حدیث میں کیا ہے کہ اللہ کے ایسے نام بھی ہیں جو اس نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، اور نام اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ہیں یہ ثنا ہے، آپ ناموں کا واسطہ دیتے جاؤ، یہی اللہ کی تعریفیں ہیں، کیونکہ ہر نام میں اس کی تعریفیں ہیں، یہی اس کی ثنا ہے، یہی اس کی تعریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا قیامت والے دن لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے، وہ معذرت کر لیں گے، نوح علیہ السلام معذرت کر لیں گے، ابراہیم علیہ السلام معذرت کر لیں گے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام معذرت کر لیں گے، پھر ساری کائنات میرے پاس آئے گی، میں کہوں گا انا لہا، یہ کام میں کروں گا، پھر میں سر سجدے میں گرا دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ثنا کے وہ جملے، وہ نام، اپنے اسپیشل قسم کے نام، مخصوص قسم کا غصہ ختم کرنے کے لیے مخصوص قسم کے ثنا اور اپنے نام بتائے گا، میں ان کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ختم ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا سل تعطا ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیں، مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں، سفارش کریں میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ معاملہ سارا ہی رب کے ناموں کا ہے، سارے کام ہی اس سے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے پکارا جائے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ان میں 99 جو یاد کرے گا جنت میں جائے گا۔ اس حدیث میں آ گیا کہ اللہ کے نام اتنے ہیں بسا اوقات کسی کو اس کا علم ہی نہیں ہے، بے شمار ہے، اور اس حدیث میں آ گیا کہ 99 جو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو دونوں کو کیسے جمع کیا جائے؟ ایک موقف علماء کا یہ ہے کہ ایسے نام جو کسی اور چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ نام اگر شمار نہ کیے جائیں تو جو ثابت شدہ قرآن و سنت میں نام ہیں وہ 99 ہی ہیں۔ مثلا ذو الجلال والاکرام، جلال اور اکرام والا، یہ جڑا ہوا نام ہے، سنگل نام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ نام جو کسی نسبت، کسی اضافت کے ساتھ لگ جاتے ہیں ان کو بھی اگر شمار نہ کیا جائے، وہ کہتے ہیں جی ثابت شدہ 99 ہی ہیں، ان کو یاد کرو تو جنت میں چلے جاؤ۔ دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ذو الجلال اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام جو ثابت ہیں وہ
کوئی 110-12 بناتا ہے، کوئی 115-20 تک پہنچے ہیں، یہ نام ہے، مگر ان میں سے جو 99 یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام آپ کو قرآن کے پہلے صفحے پر نظر آتے ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اس میں سے یہ لیے گئے ہیں۔ تمام محدثین اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ نام کسی راوی نے جمع کیے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ تو نام کیسے ثابت ہوں گے؟ قرآن پڑھو اور احادیث کو پڑھو، اس میں سے خود نکالو۔ اور علماء نے جمع کیے ہیں، میں بتایا کسی کے 99 ہوئے، کسی کے 100، کسی کے اس سے زیادہ ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس میں یہ نام راوی کے جمع کیے ہوئے ہیں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان ناموں کی سند نہیں پہنچتی کہ قرآن کے شروع میں نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لکھے جاتے ہیں اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے جاتے ہیں۔ جو نام شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کیے جاتے ہیں، ان میں 5-7 نام ایسے ہیں جو ثابت شدہ نہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ملی ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بنائے گئے ہیں وہ 5-7 ایسے ہیں جن کی دلیل ہے، اور باقی سارے خود بنائے ہوئے ہیں، صرف رب کو، نبی کو رب کے برابر کرنے کے لیے۔ ان کے 99 تھے تو ان کے بھی 99 کریں گے ہم۔ 5-7-10 ایسے ہیں جو ثابت شدہ ہیں، اور باقی خود بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی بات سمجھو کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سمجھے کہ یہ نام اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں اس لیے قرآن کا حصہ ہیں۔ قرآن الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے اور ناس پر ختم ہوتا ہے۔ یہ شروع اور آخر میں جو لکھا گیا ہے یہ لوگوں نے خود لکھا ہے، اس کا یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یاد کرنے کا معنی زبانی یاد کرنا۔ نمبر 2، ان ناموں کا مطلب سمجھنا۔ نمبر 3، ان ناموں کے ساتھ دعا کرنا۔ نمبر 4، ان ناموں پر عمل کرنا۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ رقیب ہے، لطیف ہے، علیم ہے، خبیر ہے، علام ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ ان سب ناموں کا تقریباً مطلب ایک ہے، عالم ہے، علیم ہے، علام ہے، ہر قسم کی خبر رکھنے والا، خبیر ہے، لطیف ہے، بہت باریک باتیں بھی جانتا ہے۔ ان کو زبانی یاد کرنا۔ نمبر 2، ان کا مطلب سمجھنا۔ نمبر 3، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا۔ نمبر 4، ان پر عمل کرنا۔ ان پر عمل کیسے ہوگا؟ جب آپ کو معلوم ہے، اللہ اکبر، آپ کسی کی چوری کر کے اس کے پاس جائیں اور اس کو نہ پتا ہو کہ آپ نے چوری کی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو پانی پلائے گا، بٹھائے گا، احترام کرے گا آپ کا، اس کو نہیں معلوم کہ آپ چور ہو اس کے۔ اور اگر اس کو پتہ چل جائے تو پھر وہ آپ کو مارے گا، پٹائی کرے گا، پولیس کو بلائے گا، وہ سارا احترام منفی ہو جائے گا۔ اور جب تو رب ذوالجلال کے سامنے جاتا ہے اور اس کو تیری ساری چوریوں کا پتہ ہے، تیرے سارے گناہوں کا پتہ ہے، اور تو پھر اس کے دربار میں جاتا ہے اور وہ تیری پٹائی بھی فوراً نہیں کرتا، تجھے ذلیل بھی نہیں کرتا، تجھ پہ پردہ ڈال دیتا ہے، وہ علیم ہے، خبیر ہے، لطیف ہے، علام ہے، مگر وہ تجھ پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تو اس کی مراقبت کا تصور لائے، تو ہر وقت ڈرے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ تجھ پہ پردہ ڈالتا ہے، اگر تجھے کسی کی خامی کا پتہ چل جائے تو اس پر بھی پردہ ڈالے۔ وہ سارا کچھ تیرے بارے میں جاننے کے باوجود فوری سزا نہیں دیتا، حلیم ہے، بردبار ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اپنے ماتحتوں پر تھوڑا حلم اور بردباری سے کام لیں،
آگ بگولے نہ ہو جائیں۔ جب وہ تیری ہر بات کو جانتا ہے تو پھر اس سے چھپنے کا کوئی تصور نہیں ہے کہ میں اسے چھپ کر کوئی کام کر لوں۔ جب یہ تصور انسان میں آتا ہے تو ساری زندگی درست ہو جاتی ہے۔ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، استاد کے سامنے نہیں پیتا، سگریٹ پیتا ہے مگر باپ کے سامنے نہیں پیتا، سگریٹ پیتا ہے امام مسجد کے سامنے نہیں پیتا۔ تو جب وہ اتنا فرق کر لیتا ہے تو رب ذوالجلال تو ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے کیسے پیے گا؟ تو وہ ان ناموں پر عمل اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کی نگرانی کا تصور لاتا ہے اور اپنے گناہوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، اللہ کی حیا اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ان ناموں پر عمل ہے۔ بتاؤ یہ کتنا گہرا اور وسیع موضوع ہے، کس طریقے سے اس سے انسان کی ساری ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں اور اس کے سارے اصلاح کے پہلو بھی اس میں موجود ہیں اللہ کے نام سے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ساتھ اللہ کو پکارو، اور جو 99 نام یاد کر لے گا جنت میں جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 100 درجہ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ نے 100 درجے صرف مجاہد کے لیے تیار کیے ہیں جنت میں، ما بین الدرجتین ما بین السماء والارض، ہر درجے کا باہمی فاصلہ زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ یہ کس کے لیے تیار کیے ہیں؟ مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے مجاہد سے شہید آگے ہے، شہید اور حافظ آگے ہے، شہید اور حافظ سے صدیق آگے ہے، صدیق سے نبی آگے ہے، نبی سے رسول آگے ہے، رسول سے امام الانبیاء آگے ہے، بڑے اوپر مرتبے ہیں۔ تو جب 100 درجے اللہ نے اس مجاہد کے لیے تیار کیے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ جنت میں ہیں ہی 100 درجے۔ ایسے ہی اللہ کا یہ فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے 99 نام جو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کے نام اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ جس طرح جنت کے درجے 100 سے زیادہ ہیں مگر مجاہد کو 100 ملیں گے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں مگر ان میں سے جو 99 یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور یاد کیسے کرنے ہیں؟ زبانی یاد بھی کرنے ہیں، صحیح تلفظ کے ساتھ۔ اللہ اکبر، العزیز عین کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے بہت عزت والا، بہت غالب۔ اور اگر اس کو عزیز پڑھیں حمزے کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے چیخو پکار، چیخو پکار۔ رب کا نام بگاڑ دیا نا، اس لیے بار بار کہتا ہوں بھائیو، آپ کی عمر جتنی بھی ہو کم از کم قرآن کے حروف ابجد کو صحیح ادا کرنا تو سیکھ لو، حمزہ اور عین میں فرق سیکھ لو، زا اور زال اور ضا اس کا فرق سیکھ لو، قاف اور کاف کا فرق سیکھ لو۔ کم از کم رب یہ تو نہ کہے کہ تجھے تو میرے اسلام کے ابجد بھی معلوم نہیں تھی۔ اور اگر آپ یہ نہیں سیکھو گے تو آپ رب کے نام بگاڑو گے، اور جو اپنے ابے کا نام بگاڑتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، تو جو اپنے اللہ کا نام بگاڑے وہ اچھا کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے نام یاد کرنے ہیں صحیح تلفظ کے ساتھ، اس کا مطلب سمجھنا ہے، ان کے ساتھ رب کو پکارنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ ان کے اثرات انسان پر نظر آنے چاہیے۔ جیسے جیسے رب کی معرفت کے دریچے کھلتے چلے جاتے ہیں، جیسے جیسے آپ ان کا مطلب سمجھتے چلے جاؤ گے، اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اس کے احترام میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس کی عظمت دل میں بیٹھتی چلی جائے گی، اس کی نگرانی کا تصور بڑھتا چلا جائے گا۔ اور جیسے جیسے یہ ہوگا آپ کے اعمال سیدھے ہوتے چلے جائیں گے۔ جس کو یہ پتہ چل جاتا ہے، ایک استاد اس کو دیکھ کر کلاس کے طالب علم سمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، پہلے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب استاد وہ اگرچہ کلاس میں نہیں آ رہا، کوریڈور سے گزر رہا ہے، طالب علم دیکھ کر سہم جاتے ہیں، سیدھے ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ استاد کے احترام میں اس کی عظمت ہے، اس کی ہیبت ہے،
رب ذو الجلال کا تعارف جب ہوتا ہے تو اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کا احترام انسان کے دل میں بیٹھتا چلا جاتا ہے، تو وہ اللہ سے مانگتا ہے ان ناموں کے ساتھ، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور ان ناموں پر عمل، اور ان کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساری زندگی کے سارے اعمال کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آئندہ ہم انشاءاللہ ان ناموں کو ان کا مطلب شروع کر رہے ہیں۔ تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ آخری والے بھائی جو ہیں وہ لیٹ آتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو خطبے کا وقت پیچھے کرنا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، پہلے ایک دفعہ کیا تھا تو ملازمت والے بھائی وہ آگے کہنے لگے ہم نہیں آ سکتے۔ اگر آپ کہتے ہیں اس کا وقت تھوڑا کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، مگر آپ وقت پر پہنچا کرو۔ سارا دن آپ کا جمعے والا دن اس پورے اہتمام کے ساتھ کہ آج میں نے جمعہ پڑھنے جانا ہے، سارے کام مینج کرو، جو کام آڑے آتے ہیں ان کو مینج کر کے ٹھیک وقت پر پہنچا کرو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا